اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط لا الہ الا اللہ کے حوالے سے کل ہمارا پہلا عنوان تھا کہ کلمہ طیبہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ آج کلمہ طیبہ کی دوسری شرط کہ جو میں اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پر کامل یقین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا یقین کہ جس کے ہوتے ہوئے شک اور شبہ کی گنجائش ہرگز نہ رہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یقین اور وثوق یہ بنیادی طور پر ایمان کی جان ہے۔ اگر ایک شخص کلمہ طیبہ پڑھتا تو ہے مگر اسے اس متن پہ یقین ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ انسان کو باقاعدہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں ایک ایگریمنٹ کر رہا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہوتا ہے۔ جب تک اس جملے پر انسان کو کامل یقین میسر نہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی شک کا اظہار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ ہلکا سا بھی شک پیدا ہو جاتا ہے توحید کے اوپر، توحید کے تقاضوں میں رسالت بھی آتی ہے، رسالت کے اوپر اس کو شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کفر میں ہی رہے گا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کلمے پر، کلمہ طیبہ پر انسان کا یقین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر اور سب سے جو افضل ذریعہ ہے انسان کے اندر یقین پیدا کرنے کا، وہ قرآن پاک ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عملی نسخہ اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں موجود رسولوں کی دعوت کا مطالعہ کیا جائے، ان کے مجاہدہ کا مطالعہ کیا جائے، جب وہ لا الہ الا اللہ اپنی قوم کے سامنے رکھتے تھے تو ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جاتا اور وہ کس بنیاد پر قائم رہتے، وہ بنیاد اصل میں یقین ہوتا تھا۔ اور کسی بھی مبلغ کے لیے سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مشن کے بارے میں یقین رکھے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا ہی قانون ہے، اللہ کا ہی ضابطہ ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح یقین پیدا کرنے کے لیے کائنات کے جتنے مظاہر ہیں ان میں اگر غور و فکر کیا جائے تب بھی انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو انسان اس کائنات کے بیرونی مظاہر، جن کو بیرونی دلائل بھی کہا جاتا ہے، آفاقی دلائل کہا جاتا ہے، کچھ دلائل ہیں انفسی جو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور کچھ دلائل ہیں آفاقی، سورج اور چاند میں غور کرنا، بادلوں میں غور کرنا، بہتے ہوئے دریاؤں میں غور کرنا، ہواؤں کا چلنا، بادل کا گرجنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہواؤں کو نہیں روک سکتا، برستی ہوئی بارش کو نہیں روک سکتا، تو یہاں سے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ان کیفیات سے بھی انسان کے اندر ایک یقین کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت بہترین طریقہ انسان کی زندگی کے لیے کہ اس کے اندر یقین کیسے پیدا ہو، وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کرے۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ الہ وہ ہے جسے آدمی ٹوٹ کر چاہے، جس کی سطوت اور عظمت کا آدمی خوف کھائے، جس کی خشیت انسان کے دل میں بیٹھی ہو، جس سے امید رکھے تب بھی کہ ہر کوئی اسے چھوڑ دے اس وقت بھی اس ذات پہ یقین ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ جس پر آدمی سہارا کرے، اسی کے سہارے جیے، جس سے مانگ کر کھائے اور پیے، ہر مصیبت اور آفت سے جس کی پناہ چاہے،
اور جس کا کہا نہ ٹالے اسے معبود کہتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا ٹیکسٹ ہے کہ جس کا کہا نہ ٹالے وہ معبود ہوتا ہے، اور جس کی بات حرف آخر اور اٹل قانون کے طور پر تسلیم کرتا ہو، اور جس کے آگے انسان گھٹنے ٹیک دے اسے معبود کہتے ہیں۔ یہ تو یقین ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں یقین کا جو مقابل ہے اسے شک کہا جاتا ہے۔ کفر کی جہاں بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، ان اقسام میں ایک قسم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ مجھے شک پیدا ہو جائے۔ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا کہ نہیں، کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لائے ہوئے دین کو صاف طور پہ تو نہ جھٹلاتا ہو، حق کو سراہتا بھی ہو، مگر آپ کی ہدایت پر ہلکا سا اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان کفر سے باہر ابھی نہیں نکلا۔ اسی طرح شک کیسے انسان میں پیدا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ کو حق بھی سمجھتا ہے، مگر ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی اور چیز کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا کہ الہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح یہ نظریہ بھی رکھتا ہے کہ مسجد خدا تک پہنچاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی دماغ میں بٹھا لیا کہ نہیں، مندر میں بھی بندہ جائے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے، گرجے میں چلا جائے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے، گردوارے میں چلا جائے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مذہبی شاعر، اس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ جگہوں کے نام ہیں، لیکن چونکہ یہ مذہبی شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، لہذا شریعت اسلامیہ اس بات کی ہرگز متقاضی نہیں ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن مسجد کے علاوہ بھی کسی مقام کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لینا کہ وہ بھی خدا تک پہنچاتے ہیں، تو یہ گویا کہ اپنے دین کے اندر شک پیدا کرنا ہوا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پر اس کو ابھی یقین حاصل نہیں ہوا۔ یا اسی طرح اپنے دماغ میں اس بات کو سوچنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ اس طریقے کے مقابل میں یہ نظریہ بھی ذہن میں بٹھا لینا کہ پوپ اور برہمن جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو ہمارے ہاں آج کل رواداری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ باطل عقائد اور باطل ادیان کے ساتھ رواداری کے مذہب کو فروغ دینا، اور یہ کہنا کہ سارے مذاہب ہی ٹھیک ہوتے ہیں، ایسا شخص بھی گویا کہ ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، سورہ الکافرون میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ تفریق پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اپنے مذہب پر بھی کہتا ہے کہ مجھے اعتماد ہے اور ساتھ ساتھ دوسرے مذہب کو بھی تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے مذہب میں شک کا شکار ہو جاتا ہے، اور شک والا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ بڑی پیاری بات کی ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر بے یقینی۔ تہذیب حاضر میں جہاں بہت سارے زہر گھولے گئے مسلمان کے دماغ کے اندر، وہاں پر ایک زہر یہ بھی گھول دیا گیا کہ تمام مذاہب حق پر ہیں، اور انگلش کے اندر ایک اصطلاح استعمال اس کے لیے کی جاتی ہے، ہارمنی، یعنی مذاہب کے درمیان رواداری کا پہلو بھی۔ اسلام اس بات کا ضرور قائل ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کسی یہودی کے ساتھ، کسی عیسائی کے ساتھ، یا آپ کے ملک کے اندر کوئی بھی غیر مسلم رہتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام خود چاہتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ نعرہ لگانا اسلام شروع کر دے کہ تمام مذاہب حق پر ہیں، تمام مذاہب جو ہیں وہ سارے کے سارے یکساں جو ہے نا وہ حقوق رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ کلمہ طیبہ پر
یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص شک کا اظہار کرتا ہے اس کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 اللہ رب العزت فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا مومن تو ہیں ہی وہی، کلمہ حصر یہاں پہ استعمال کیا، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک کا شکار نہ ہوئے۔ وجاہدوا باموالہم، پھر انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور بعد میں اس کے ذہن میں ہلکا سا بھی شک پیدا ہو جائے، تو قرآن مقدس کی روشنی میں ایسا بندہ مومن نہیں رہتا۔ اب اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پہ کی ہے۔ دو روایات اس سلسلہ میں آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں مختصراً۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، الجامع صحیح المسلم میں امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاکن فیہما الا داخل الجنہ۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں یہ جو دو باتیں میں نے کی ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی بھی شخص جو ان دو باتوں میں شک نہیں کرتا تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہاں پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے غیر شاکن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے مگر اس میں شک کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح الجامع صحیح المسلم کی ایک اور روایت، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی طویل ہے، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے نالین پاک پکڑائے اور جو جملہ وہاں پہ ارشاد فرمایا جو ہمارے عنوان کے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقیتا من ورائی ھذا الحائط، اے ابو ہریرہ اس دیوار کے پیچھے سے تیری جس سے بھی ملاقات ہو جائے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، مگر اس کا دل اس پہ پورا یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو یقین نہیں ہے لا الہ الا اللہ پر، اس کے لیے جنت کی خوشخبری بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کے جو مظاہر ہیں وہ اسی شخص کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں جو یقین والے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ یہی بات کی ہے، خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے۔ اس کا مطلب ہے یہ جہان جو روشنی دے رہا ہے یہ لا الہ کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اور ایک اور مقام پر علامہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ظاہری طور پر تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں مگر باطن میں وہی عقائد، وہی نظریات، اس پہ یقین نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پہ کامل یقین ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ کتنی پیاری بات کی ہے، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اگر انسان کے دماغ میں ہی بت خانہ بنا ہوا ہے تو اس کو توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی، آپ لاکھ اس کو سمجھائیں وہ اپنی گردن کو پھیر دے گا۔
آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائیں، وہ گردن کو ایک طرف کر لے گا۔ اور جب یقین پیدا ہوتا ہے تو علامہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، جس انسان میں یقین پیدا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی ذات کا کیا ہوتا ہے، وہ دست قدرت ہوتا ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گماں تو ہے۔ جب انسان میں یقین پیدا ہوتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، وہ اپنے دماغ میں یہ نظریہ قائم کر لیتا ہے کہ میں کون سا اپنا کام کر رہا ہوں، میں تو خدا کا کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے علامہ نے ایک اور مقام پہ کہا کہ جن لوگوں کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو میرے کارواں بننا چاہتے ہیں، جو قوم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، جب تک ان کا لا الہ الا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا وہ میرے کارواں نہیں بن سکتے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ لہٰذا آج کی نشست میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پہلا کام جو ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھا کہ اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس جملے پر کامل یقین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کامل یقین نہیں ہوتا تو کلمے کا بنیادی معنی اور مفہوم پورا نہیں ہوتا، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہوتی کہ کہیں وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج نہ سمجھا جائے۔ اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔